صالح خان زندہ باد، صالح خان زندہ باد۔ ہمارا خان ہے صالح اس کا نام ہے، فخر نوجوان ہے بغیر اگلے یا قربان صالح خان۔ لیڈر ہمارا خان ہے صالح اس کا نام ہے، فخر نوجوان ہے بغیر اگلے یا قربان صالح خان۔ الحاج صالح محمد خان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آ کر کے اہلیان بٹل سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ جناب الحاج صالح محمد خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب احترام مولانا رب نواز صاحب اور ناظم حزب اللہ خان، رضا اللہ خان، اور جتنے بھی یہاں پہ میرے دوست میڈیا کے دوست ہیں، باقی دوست ہیں، فیاض صاحب ہیں، ڈاکٹر فیاض صاحب، نثار خان، یا جتنے بھی خورشید خان، عدنان طارق صاحب، کوثر صاحبان، یہ جتنے بھی میڈیا کے دوست ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مختصر نوٹس پہ آج، حالانکہ کل بارش اس پہ نیٹ پہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کل بارش بتا رہے تھے، لیکن آج الحمدللہ موسم ٹھیک ہے، تو یہ آج آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آج ایک موبائل یونٹ سے، چونکہ یہاں پہ ایک یہ جو پہلے جو نادر آفس تھا وہ نادر آفس نہیں تھا بلکہ ایک موبائل یونٹ تھی، تو اس سے اپ گریڈ کر کے آج الحمدللہ ایک NRC کا آفس مکمل طور پہ، جو حکومت کا ایک مکمل طور پہ نادرہ کا ایک آفس ہوتا ہے، نادرہ رجسٹریشن سنٹر ہوتا ہے، آج آپ یہاں پہ آج ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جس طرح حزب اللہ خان نے ایک بات کی کہ کچھ انٹیریئر منسٹری کا کچھ ایک پروگرام ہے کہ جس میں جہاں پہ زیادہ برڈنس ہے، جہاں پہ نادرہ کے آفس میں جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ کچھ جو دفاتر ہیں ان کو اپ گریڈ کر کے ان کے ساتھ ہی جو NRC ہے آفس ہے اس کے ساتھ پاسپورٹ والی سہولت بھی دی جائے، تو اس پہ ایک کام پروپوزل چل رہا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ سے یہی وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی اس کی اپروول آئے گی انشاءاللہ سب سے پہلے بٹل کی اپروول اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ دفتر آپ سب کو پتہ ہے، لوگ اس دوران کیا کچھ کہتے رہے، ایک موبائل یونٹ جب ختم ہوئی، چھوٹی موبائل یونٹ کہیں بھی ہوتی ہے 3 مہینے 6 مہینے بعد ختم ہوتی ہے، 2 سال چلتی ہے، پھر ختم ہوتی ہے، پھر آ جاتی ہے، لیکن یہاں کے لیے اگر موبائل یونٹ جس وقت ختم ہوئی، اگر ہم موبائل یونٹ کی اسی کو بحال کرتے تو میرے خیال میں 24 گھنٹے کے اندر یہ بحال ہو جاتا، لیکن چونکہ ہمارا ایک پروگرام تھا ہمارے دوستوں کا تمام کا کہ جی یہاں پہ ایک NRC یہاں پہ پراپر سینٹر ہونا چاہیے، ان سب کا ڈیمانڈ تھا، اور اس پہ حزب اللہ خان کی محنت میں ضرور سمجھوں گا کہ یہ جو ہر تیسرے چوتھے دن بعد وہاں پہ پہنچ جاتا تھا، اسلام آباد پہنچ جاتا تھا، ہر ہفتے پہنچ جاتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو یہاں پہ میرے دوست کھڑے ہیں، جب بھی میں ملتا سب سے پہلے مجھے نادر آفس کی بات کرتے ہیں، میڈیا کے ہمارے دوست چونکہ اس میں زیادہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والے الیکشن میں تھے، تو یہ یقین کریں گے کہ ان کی کوش ویلی کی جو میڈیا کی ٹیم ہے اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ناصر تنولی صاحب ہیں CID نیوز کے، تو کوش ویلی کی ٹیم کا ایک فائدہ ہے یہ اپنے اور یہ صرف دیکھتے ہیں کہ حق دیکھتے ہیں اور حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، خواہ وہ اپنا نمائندہ ہو یا مخالف نمائندہ ہو، لیکن انہوں نے وہاں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی، اور بار بار مجھے بھی یاد کراتے رہے، میڈیا کے ذریعے بھی یاد کراتے رہے۔ آج الحمدللہ آج ہم اس دفتر کے افتتاح ہم نے کر دیا ہے، آپ نے آج اس دفتر کا افتتاح کر دیا ہے، اس میں میڈیا کا رول، آپ کا رول، اور کوش ویلی کے جتنے بھی میرے سرکردہ میرے دوست ہیں سب، مولانا رب نواز صاحب سمیت سب جب بھی ملتے تھے مجھے نادر آفس کی بات کرتے تھے، حالانکہ اس وقت مخالفین نے بڑا ڈنڈورے بھی پیٹا ہے کہ جی پچھلے اس میں یہ منظور ہوئی تھی اور ابھی انہوں نے آتے ہی ختم کر دی، ہم نے ختم نہیں کیا الحمدللہ۔ آج ان کو نظر آنا چاہیے کہ ایک یونٹ سے ختم کر کے آج نادرہ آفس بن چکا ہے، اپ گریڈ ہوا ہے الحمدللہ، اور ابھی یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ نادرہ رجسٹریشن سینٹر جب بن جاتا ہے وہ بن جاتا ہے انشاءاللہ، اس سے آگے جا سکتا ہے
آگے مزید اپ گریڈ ہو سکتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. رضا اللہ خان بھی بار بار اس کی یاد دہانی کراتے رہے. سارے یہاں پہ جو دوست ہیں، شاہد بھائی ہیں، خورشید بھائی ہیں، اکنواز بھائی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، تمام یعنی بار بار اسی بات کو دہراتے رہے کہ جی نادرا رجسٹریشن سینٹر کا کیا ہوا. تو میں نے بھی دن رات ایک کر کے اس پہ کوشش کی اور آج الحمدللہ یہ آج بحال ہو چکا ہے. تو اس کے ساتھ باقی بھی کام ہوتے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحت کارڈ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. 1 جنوری سے یہاں پہ جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں اور صوبہ خیبر پختونخوا کا جس کے پاس بھی شناختی کارڈ ہے، تمام ہر ایک کے اکاؤنٹ میں میڈیکل کے حوالے سے 10 لاکھ روپے آ چکے ہیں. اور کوئی بھی 1 جنوری کے بعد کوئی بھی، میں کہتا ہوں یہ غلطی نہ کرے. اسپتالوں کی لسٹ بھی آ چکی ہے کہ جی جا کے وہاں پہ پیسے دے. وہ 10 لاکھ میں اس میں کوئی پارٹی والا سسٹم نہیں ہے. اس میں جمعیت علماء اسلام کے لوگ بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، جمعیت بھی ہے، یعنی ٹوٹل جماعت اسلامی بھی ہے، تمام پارٹیاں مجھ سمیت میرے اپنے اکاؤنٹ میں بھی 10 لاکھ روپے آ چکے ہیں. اس میں سب کو برابری کی حیثیت پہ تمام کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے آ چکے ہیں. یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے عمران خان کا بہت بڑا قدم تھا کہ پختونخوا کے لوگوں سے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں. یعنی باقی بھی 4 صوبے ہیں لیکن 4 صوبے میں جب کوئی پیکج آتا ہے سب سے پہلے وہ پختونخوا کے حوالے کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات، ایک اور انشاءاللہ جو ایک پروپوزل چل رہے ہیں ابھی تک وہ بات تو ابھی تک باہر آئی نہیں ہے. ایک اساس شناختی کارڈ پروگرام بھی چل رہا ہے. اساس راشن کارڈ نادرا کے تھرو ایک ڈیٹا لیا جائے گا. چونکہ ابھی اناؤنس نہیں ہوا ہے، پرائم منسٹر نے اناؤنس نہیں کیا، لیکن میں اس سے پہلے مجھے تو بات پہنچی ہے کہ یہ جو سال ڈیٹ کے اندر ایک وہ پروگرام ہے کہ پاکستان میں نادرا سے ان لوگوں کو ڈیٹا لیا جائے گا کہ جی جن لوگوں کے مہینے کے 2 یا 3 ہزار سے کم بل آتے ہیں بجلی کے بل، جس کے 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں آتے ہیں، جس کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ سے اوپر کے بھی پیسے نہیں آئے اور جس نے 5 سالوں میں کوئی بیرونی سفر نہیں کیا ہے، ان کو ایک اساس راشن کارڈ بھی دیا جائے گا. اور اس قسم کے ہمارے پاس کافی لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، ہمارے صوبے میں، ہمارے علاقے میں. تو ان کا یعنی یوٹیلٹی سٹور کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کا راشن جو ہے وہ اسی طرح جس طرح ہیلتھ کارڈ اسی طرح ان کا راشن والا معاملہ بھی فری ہو جائے گا. یہ جو عمران خان صاحب جو مدینہ کی ریاست بات کرتے تھے، چونکہ یہ ایک دم نہیں ہو سکتا ہے، یہ ساتھ کچھ چیزیں ہیں، اس میں کوئی بات مخفی نہیں ہے کہ وقتی مہنگائی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ضرور ہیں. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جسم میں ایک زخم ہوتا ہے اور ایک بندہ اس کی جو پین کلر دوائی لیتا ہے وقتی تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اندر سے زخم جو ہے، زخم کی حالت اوپر سے ٹھیک ہوتا ہے لیکن اندر سے حالت بگڑتی جاتی ہے. ایک ڈاکٹر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ زخم کو کھول کے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اور جب آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کے ذریعے جب دانے کو باہر نکالتے ہیں، زخم ٹھیک ہوتا ہے لیکن وقتی تکلیف ضرور ہوتی ہے. یہ وقتی تکلیف قوم نے برداشت کی ہے لیکن آگے والے دن انشاءاللہ اچھے رہیں گے. مجھے امید ہے ایک کورونا کی وجہ سے پورے پاکستان میں آج پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی. یہاں پہ نہیں، یہاں پہ جتنے لوگ ہمارے سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں ان سے پوچھ لیں، ایک مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے اور پاکستان میں تھوڑی سی زیادہ ہوئی بھی ہم مانتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جس طرح ہے چینی 120 سے واپس آ کے کہاں تک پہنچی ہے، اور باقی بھی اس وقت جتنے بھی ایم این ایز ہیں، جتنے بھی وہاں پہ وزراء ہیں اور وزیر اعظم خود جب بھی میٹنگ ہوتی ہے سب سے زیادہ وہاں پہ مہنگائی کی بات ہوتی ہے. اور انشاءاللہ دن آگے بہتر آ رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے یقین ہے جس طرح صحت کارڈ کا اجرا ہوا ہے اس طرح قریب انشاءاللہ اساس راشن کارڈ کا بھی اجرا ہوگا. تو اس طرح باقی سہولتیں بھی ہوں گی، ساتھ یہ چیزیں چلیں گی. مخالفین اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ جب بھی ہم کوئی کسی کام کو ہاتھ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی پرانا منصوبہ تھا، یہ بھی پرانا 76 گریڈ کا جو مسئلہ تھا اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ نہیں جی تو حالانکہ 20 سال سے ہمارے دوست یہاں پہ کھڑے کوشش کر رہے تھے. الحمدللہ آج آپ سب کی کوششوں سے آج الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا. بجلی کی یہاں پہ کافی سارے کام ہو چکے ہیں، کافی ٹرانسفارمر پونچھ ویلی میں لگ چکے ہیں، اور جو آج مانسرے میں پہنچے ہیں، جو مانسرے میں سنگڑائی بٹل 200 کے وی آئے ہیں، کانڈی بٹل 200 کے وی آئے ہیں، چپڑا پائیں 200 کے وی آئے ہیں، سریال بٹل 200 کے وی، شارکا بٹل 200 کے وی، ملوکڑا 200 کے وی، صادق آباد بٹل 200 کے وی، ڈب بٹل 200 کے وی، بیلا مایون 200 کے وی، منڈی بٹل 200 کے وی، چھریاں بٹل 100 کے وی، بانڈا گئی 100 کے وی، اروڑی 100 کے وی، کڑمنگ 100 کے وی، شارکا بٹل 100 کے وی، ملوکڑا 100 کے وی، لمی گارسج 100 کے وی، لمی بٹل 100 کے وی،
کڑمنگ میرا 100 kV باٹی 100 kV اور اس کے ساتھ خانڈولی بٹل بانڈا بٹل ڈمرئی بٹل ککو نزد بٹل یونین کونسل نزد بٹل پولیس اسٹیشن یہ سارے ٹرانسفارمر وہ ہے کہ جو منصرہ پہنچ چکے ہیں. وہ اگر آپ آج بھی لانا چاہتے ہیں تو آج بھی لا سکتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ پول سمیت سینکڑوں پول بھی آ چکے ہیں, یہ ٹرانسفارمر بھی آ چکے ہیں جو کہ ایک تاریخ بن رہی ہے. اللہ کا شکر ہے بجلی کا اس وقت جتنا کام اس ضلع میں لگا ہوا ہے NH13 میں جب میں MNA بنا میں نے پورے واپڈا سے ڈیٹیل لی کہ NH13 میں کل ٹرانسفارمر کتنے لگے 72 سالوں میں. مجھے ڈیٹیل آئی کہ 2406 لگے ہیں. میں نے اس وقت سے عید کیا تھا, میں نے کہا انشاءاللہ اس 5 سال میں 4000 سے اوپر لگیں گے اور لگ رہے ہیں انشاءاللہ 1500 کے قریب آ چکے ہیں, 1500 کے قریب ابھی تک نصب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ 4000 سے انشاءاللہ کراس کریں گے. بجلی کا کام ہے, سڑکوں کا کام ہے. اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جی نہیں جی ترقیاتی کام تو MNA تو صرف قانون سازی کرتا ہے, ترقیاتی کام تو صوبے میں ہوتے ہیں. میں آج ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ تو صوبے میں ہیں, جب میں صوبے میں تھا میں نے اس وقت بھی اربوں کے کام کیے. میں نے نہیں کہا کہ جی کام MNA کرتے MP نہیں کرتا ہے. جس میں جرت ہو, جس میں جذبہ ہو وہ ایز MNA بھی کام کرتا ہے, ایز MP بھی کام کرتا ہے. آج الحمدللہ میں ایز MNA بھی کام کرتا ہوں اور آج وہ MP ہیں. آج ان کا حق بنتا ہے کہ آج آ کے کھل کے لوگوں کی خدمت کر لے, جنہوں نے ضلع کو 35 سال اندھیرے میں رکھا ہے, جنہوں نے ضلع کے ساتھ وہ ہاتھ کیے کہ جو آج NH14 کی اگر میں بات کرتا ہوں NH14 بن چکا ہے. وہاں بھی کیپٹن صدر صاحب نے جو 5 سالوں میں کام کیے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پہ کام ہوئے, لیکن NH13 کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ 5 سالوں میں یہ 70 سال کے کام ہم مکمل کریں گے, لیکن انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ میں نشانی لگی ہوگی, ہر جگہ میں کام نظر آئیں گے. میرے الحمدللہ یہ جو کابینہ یہ جو گلدستہ کھڑا ہے ان کی بہت بڑی محنت تھی یہ الیکشن میں. اور اعظم خان سواتی صاحب اب چونکہ وزیر ریلوے ہیں انشاءاللہ کچھ کام اس دفتر کے حوالے سے ان کی بھی بہت بڑی کوشش, 2 دفعہ چیئرمین کو انہوں نے بھی بلایا, اس پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ہم انشاءاللہ مل کے ایک ٹیم کی صورت میں اس ضلع کی خدمت کریں گے, اس حلقے کی خدمت کریں گے, بلکہ پورے ضلع کی خدمت کریں گے. انشاءاللہ یہ خدمت کا کام اللہ پاک کسی سے لیتا ہے. ان کے نصیب میں ہوتا تو ان کے پاس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, تحصیل کی حکومتیں, ولیج کونسل کی حکومتیں, یونین کونسل سے لے کے مرکز اور 5 MP ہے, لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھی. آج وہ حیران ہو رہے ہیں کہ کام کدھر سے آ رہے ہیں, ٹرانسفارمرز کدھر سے آ رہے ہیں, بجلی کدھر سے آ رہی ہے, گیس کے کام اربوں کے منصوبے اس وقت گیس پہ الحمدللہ. اور میں ایک اور کام پہ لگا ہوں جو کہ 15 دن تک پتہ لگ جائے گا, چونکہ میں وہ کام کروں گا کہ انشاءاللہ کل لوگ یاد رکھیں, میں اگر ہوا یا نہ ہوا لیکن کل لوگ یاد رکھیں گے. اس حلقے میں نے گیس کے حوالے سے سرن ویلی, کونش ویلی اور پکل کے جو علاقے رہتے تھے اور اس میں تحصیل بلاکوٹ, میں نے ایک پروپوزل بنایا تھا. میں نے وزیر اعظم سے اس کی ڈائریکٹر لے کے اس کی منظوری لی تھی. جب گیس ڈپارٹمنٹ کو جب انہوں نے سروے کیا اور گیس ڈپارٹمنٹ کو کاغذ چلے گئے, وہاں پہ پلاننگ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو لائن آئی ہے مین جو لائن ہے ٹرانسمیشن لائن, اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اگر آپ ان علاقوں کو گیس دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایڈیشنل لائن مزید آپ منظور کریں گے جو پنجاب سے آئے گی, کوئی 18 انچ کی لائن. آج اللہ کا شکر اس کے بعد وہی ڈائریکٹر اور وہی جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا جو لیٹر تھا, میں دوبارہ وزیر اعظم کے پاس گیا. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب میں آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے آپ کے تعاون سے میں آیا ہوں, لیکن مجھ پہ لوگوں نے بہت بڑے اعتماد کیا اور میرے حلقے کے لوگ میں نے کام کا وعدہ کیا ہے. یہ بھی میرے لوگ تو اس بات پہ نہیں سمجھتے کہ پلاننگ نے ریجیکٹ کیا یا اس کی کیپیسٹی کیا ہے یا اس کی کیپیسٹی کیا ہے. میرے لوگ تو گیس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے تقریباً کوئی 4 دنوں سے گلی جاگیر پنجاب سے اس کا سروے شروع ہے. 18 انچ کی دوبارہ اس کی منظوری آ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ 18 انچ کی لائن گلی جاگیر سے شروع ہو کے یہاں تک اس میں کونش ویلی, سرن ویلی اور اس میں تحصیل بلاکوٹ مکمل یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی منظوری بھی ہو گئی. ہم ایسے کام کریں گے کہ جو کل لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے رہتے ہیں, ٹرانسفارمر بھی لگتا ہے, پول بھی لگتے ہیں, سڑکیں بھی بنتی ہیں, یہی چھوٹے چھوٹے کام. کوئی میجر منصوبہ
جس طرح میڈیکل کالج کا منصوبہ ہے، جس طرح وومن یونیورسٹی کا منصوبہ ہے، جس طرح یہ دوسرا بڑا جو گیس کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ گیس کی لائن صرف یہاں نہیں بلکہ وہ بڈگرام کے لیے کافی ہے، 18 انچ کی ایڈیشنل لائن، اور اس پہ 4 دن سے سروے شروع ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے یہ جب سارے ڈاکومنٹس اوپر جائیں گے دوبارہ پلاننگ میں، چونکہ پلاننگ کی ڈیمانڈ تھی کہ 18 انچ کی ایڈیشنل لائن، اور 18 انچ کی ایڈیشنل لائن کی منظوری وزیر اعظم پاکستان نے بھی دے دی، اور عمر ایوب خان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے وہاں بھی مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں، تو عمر ایوب خان نے بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، تو وہ ہمارا ایک مسئلہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ باقی میں آپ تمام کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے حزب اللہ خان نے بات کی، انشاءاللہ میں اس دفعہ جا کے، اور میں وہ بات کبھی بھی میں ماسک سمیت اسمبلی میں نہیں جاتا ہوں، آپ سنیں گے اس اجلاس میں کامیاب جوان پروگرام کی بات، آپ کی آواز اسمبلی میں گونجے گی انشاءاللہ، اور وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کامیاب جوان۔ آپ نے جب یہاں پہ ٹول پلازے کی بات کی تو اس میں جو 24 لوگ تھے FWO سے وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے وہاں پہ یہی ڈیمانڈ کی کہ 12 لوگ ہمارے لوکل کر لیں اور 12 لوگ ٹھیک ہے جو آپ کرتے ہیں آپ کی مرضی سے، اس پہ انہوں نے وہ ایگری ہوئے۔ سیکورٹی کے حوالے سے الحمدللہ یہاں کے لوگ لگ گئے، اور اس کے بعد جو 30 روپے کا مجھے حزب اللہ خان اور شاہد بھائی نے کہا کہ جی یہاں پہ لوکل لوگوں سے بھی ٹول پلازے پہ 30 روپے وصول کیے جاتے ہیں، وہ میں اس دفعہ انشاءاللہ وہاں پہ بات کروں گا تاکہ لوکل لوگوں کو کم از کم اس سے ایگزیمپٹ کر لیں، اور بٹل اوریجنل کو صحت کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد ایک انقلاب آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس علاقے میں میرا پروگرام ہے انشاءاللہ، جس طرح ابھی کافی ساری سڑکیں ہیں، ابھی اس وقت بڑی بڑی سڑکیں جو 2.5 ارب روپے کے جس پہ کام لگا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ لوگوں نے بڑے روڑی بھی اٹکائے ہیں، اس کی کینسلیشن کے لیے بھی لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کا شکر ہے دیکھیں مجھے لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، مجھے ووٹ دی، اور میں اس طرح خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا جب میرا 70 کروڑ کا روڈ کینسل ہوا ہے، کچھ عناصر نے جب اس کو کینسل کیا، الحمدللہ میں نے بڑی کوشش کی پھر بھی نہیں ہو سکا، آخر میں نے جا کے میں نے ریزائن وہاں پہ دی، اور اس ریزگنیشن کے بعد الحمدللہ آج اس روڈ پر بھی کام شروع ہوئے، آج وہ پیسے واپس لائے ہوں، میرے حلقے کے پیسہ کسی کا باپ بھی جرت نہیں کر سکتا کہیں اور پہ لگ جائے، یہ میں کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دوں گا، میں نے ریزائن دیا لیکن وہاں پہ وہ سڑک واپس کی ہے، میں اگر کسی اور حلقے کا پیسہ اپنے حلقے میں نہ لگاؤں تو میرے حلقے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے حلقے کے پیسے شیخ رشید لگائے یا یوسف رضا گیلانی لگائے، یہ وہ دور چلا گیا کہ جب یہاں کے پیسے وہاں پہ شیخ رشید صاحب جو وزیر داخلہ ہے، ہماری وزیر داخلہ ہیں، لیکن یہ پیسے وہاں پہ لگتے تھے، یہ پیسے یوسف رضا گیلانی صاحب لگاتے تھے، آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اگر کسی اور ضلع کے پیسے یہاں پہ نہیں آتے، اس ضلع کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس ضلع کا پیسہ کہیں اور چلا جائے۔ انشاءاللہ بڑے بڑے پروجیکٹ آئیں گے، چھوٹے کام بھی ہوں گے، بڑے کام بھی ہوں گے، اگر یہ ہمارا اتفاق و اتحاد جاری رہا تو انشاءاللہ یہ پیاری ٹیم مولانا رب نواز صاحب کی رہنمائی، اور پھر تمام جو میرے دوست کھڑے ہیں یہ سب کی رہنمائی، اور میڈیا کی اسپیشل، اور میڈیا کا میں اس زمانے میں بڑا رول سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی وجہ سے کافی ہمیں زیادہ سپیڈ میڈیا کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے، کئی جگہوں پہ ہو جاتا ہے کوئی دیر سے دیر، چونکہ ڈپارٹمنٹ کا کام کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن میڈیا کے بھائی کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر ہماری سپیڈ تھوڑی اور زیادہ ہو جاتی ہے، ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جی کام ہو۔ تو میں آپ تمام کے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، گل باجی ہمارے چتر کے دوست بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، مسکین شاہ صاحب، باقی جتنے بھی یہاں پہ دوست احباب کھڑے ہیں، علی جان بھائی ہیں، یوسف بھائی ہے، زاہد شاہ صاحب ہیں، تو میں آپ تمام کا یہ سارے تو میرا گھر الحمدللہ، میں تو اپنے کچن کیبنٹ سمجھتا ہوں الحمدللہ، یہ جو میرے دوست ہیں یہاں پہ، شوکت شاہ صاحب میرے بڑے اچھے دوست، اور آپ سب کے دوست، اللہ پاک ان کو جلد سے دیابی عطا فرمائے، بہت مخلص دوست ہیں ہمارے اور بہت ہارڈ ورکر ہیں، تو اللہ پاک ان کو بھی، ان کے لیے بھی خصوصی دعا، مولانا نواز طاہر صاحب، مولانا نواز صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں، فلک نیاز صاحب کھڑے ہیں، ڈاکٹر شیخ صاحب، عمر صاحب، اور پارلیمنٹ روڈ کی میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ انشاءاللہ جو کہ کاغذوں میں مکمل ہو چکا تھا، جب میں نے دیکھا، میں نے ایرا سے جب ڈیٹیل لی، ایرا سے جب اس میں 90% انہوں نے کمپلیشن دیے اور 10% انہوں نے کام رہتا ہے، کیونکہ بالیمنگ تو میرا اپنا گھر ہے، میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو مکمل روڈ کنٹراکٹ، اور کتنی بڑی آبادی، اس میں تمام اقوام، اس میں سواتی بھی ہیں، اس میں سید اوان بھی ہیں، اور اس میں گجر برادری بھی ہے، تو اس روڈ کی
بہت بری حالت تھی، اس کا میں نے وعدہ کیا اور الحمدللہ آج میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مہینہ ڈیڑھ یا 2 کے اندر بالیمنگ روڈ پہ کام شروع ہو جائے گا. ہمارے ساتھ صالحین بھائی جیسے الحمدللہ ہارڈ ورکر لوگ، اور جو ان کی محنت دیکھتا ہوں، پوری ٹیم کی محنت دیکھتا ہوں. آج شعیب بھائی ہیں، علی جان بھائی ہیں، یہ ایک میرا بڑا بیکار سا دوست ہے شیر افضل، اس کی بات کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ساری ٹیم کے ساتھ مل کے آپ سب کی مشاورت سے اس علاقے میں ایک ٹورزم کے حوالے سے جو بلیجا روڈ ہے، سارے دوست ڈیمانڈ کرتے اس کے لیے بھی کوشش کر، چونکہ اس کی ابھی تک میں نے منظوری نہیں لی اور اس پہ ابھی تک میں نے کام بھی نہیں کیا، لیکن میں جب کام کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اعلان کرتا ہوں. بالیمنگ روڈ آج انشاءاللہ اس کمپلیٹ ہو گیا، اس کے کاغذی کارروائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور مہینہ ڈیڑھ کے اندر اس کا ٹینڈر لگ رہا ہے. 4 کروڑ روپے اس پہ لگ رہے ہیں. اس طرح انشاءاللہ بلیجے کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ اس کے لیے ہائی اسکول کی FSC کی کلاسیں نواز بھائی کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہائی اسکول کی FSC ابھی موجودہ حکومت کا ایک بہت بڑا پروگرام بھی ہے کہ تمام ہائی اسکول کو ہائر سیکنڈری کیا جائے گا اور مڈل کو ہائی کیا جائے گا اور پرائمری کو مڈل کیا جائے گا. یہ موجودہ حکومت قریب اس کی اناؤنسمنٹ کرے گی. صوبائی حکومت ہماری اس پہ کام کر رہی ہے کہ تمام صوبے کے جتنے بھی اسکول ہیں اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا. تو میں چونکہ وقت کافی لیے اپنے تمام دوستوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.